اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ ہفتے وحی اور اس کی حقیقت کو، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجیے کہ قرآن کریم کے نزول کے طریقے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور آج اس وقت قرآن کریم کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے۔ چونکہ آپ حضرات یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول وحی کے ذریعے اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ اب آپ کے قلب اطہر سے ہم تک یہ قرآن پاک کیسے پہنچا، یہ بھی ہم سب کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ ایک دفعہ ہی پورا نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو اسی وقت اس کو کتابی شکل دینا مشکل تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کاغذ بھی نہیں تھا، بلکہ آپ حضرات حفاظت قرآن کے اس باب میں یہ سماعت کریں گے کہ قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہوئی ہے اور کیسے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے حافظے کے ذریعے فرمائی، دماغ کے ذریعے فرمائی۔ اور دماغ اور حافظہ بھی کس کا؟ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ مبارکہ، کہ اولاً حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارکہ میں قرآن پاک کو جما دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا۔ آپ حضرات نے گزشتہ ہفتے سنا کہ قرآن پاک کا جب نزول ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈر سے کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، اس لیے عین نزول کے وقت اور وحی کے وقت ان کلمات کو دہراتے تھے۔ لیکن جب سورہ قیامہ کی یہ آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، آپ وحی کے وقت اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے، اس لیے کہ قرآن پاک کو آپ کے دل کے اندر جما دینا اور اس کو محفوظ کر دینا یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو وہ اللہ کا کلام آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جہاں اپنے ساتھیوں کو قرآن پاک کے احکام کی تعلیم دیتے تھے،
وہیں ان کو قرآن پاک کے الفاظ کی بھی تعلیم دیتے تھے اور ان کو باقاعدہ حفظ قرآن پاک کی ہدایت کرتے تھے اور ان کو تلقین کرتے تھے، سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تلقین فرمانے کے بعد کہ اس اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا جائے، اس کے الفاظ کو اپنے حافظے کے اندر محفوظ کیا جائے، اس کے بعد تو صحابہ میں ایسا شوق پیدا ہو گیا کہ ہر ایک صحابی گویا کہ قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ تعجب کریں گے کہ بعض عورتوں نے تو اپنا مہر ہی اس بات کو مقرر کیا کہ بس آپ کا مہر یہ رہے گا کہ آپ مجھے قرآن پاک حفظ کرا دیا کیجیے، بس یہ مہر ہوگا میرا۔ اگرچہ اس وقت جو ہے مہر کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد تو باقاعدہ مہر کے احکام کا نزول ہو گیا۔ اور اگر اب آپ مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں گے کہ کیا آج بھی نکاح میں تعلیم قرآن کو مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، تو وہ آپ کو فتویٰ دیں گے کہ تعلیم قرآن کو مہر میں مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، اور یہ صحابیات کا شوق تھا، یہ شغف تھا قرآن پاک سے کہ آپ نے اپنا مہر ہی اس بات کو مقرر کر دیا کہ آپ بس مجھے قرآن پاک کو حفظ کرا دیجئے۔ اور پھر صحابہ کرام اس کے علاوہ راتوں کو نمازوں میں قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھتے تھے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ سنتے تھے، گویا کہ راتوں کو اس کا دور کیا کرتے تھے نمازوں کے اندر۔ اور مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ قرآن پاک کے حفظ کے حلقے لگنے لگے، اور مسجد نبوی کے اندر قرآن پاک کو رٹنے کا ایک ایسا شور ہو گیا کہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت کرنی پڑی کہ بھائی اتنا شور مت کیا کیجئے کہ جس سے مغالطہ پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کو متشابہ لگے، اس لیے تھوڑی آہستہ آواز میں قرآن پاک کو آپ یاد کیا کیجئے۔ اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جن کے سینوں میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے جو قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اپنے نبی کے ذریعے، تو وہ تھا لکھنے کا سلسلہ۔ میں نے ابھی آپ حضرات کو بتایا کہ اس وقت کاغذ تو نہیں تھا، بلکہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو اس وقت آپ کے جسم اطہر پر موتیوں کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکتے تھے، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مونڈے کی ہڈی لے کر، جانور کی کبھی ہڈی لے کر، کبھی درخت کا پتا لے کر، کبھی کھجور کی شاخ لے کر، کبھی بانس کا ٹکڑا لے کر میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھے لکھواتے تھے اور میں لکھ لیا کرتا تھا۔ گویا کہ میں کاتب وحی تھا۔ ان کے علاوہ بھی کاتبین وحی ہیں، یہ میں نے آپ کو حضرت زید ابن ثابت کی روایت سنائی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ چیزیں لے کر حاضر ہو جایا کرتا تھا، آپ لکھواتے تھے، میں لکھ لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد
جب پورا ہو جایا کرتا تھا اور لکھنے سے اور لکھوانے سے فراغت ہو جایا کرتی تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہتے تھے کہ پڑھ کے سناؤ، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا، اور جو کچھ تحریر میں لکھنے میں قابل اصلاح بات ہوتی آپ اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے، میں اس کی اصلاح کر لیا کرتا تھا۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں لکھتے تھے؟ مسلمانوں کو اگرچہ یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں مسلمان کہ یہ ہمارے لیے تو عیب کی بات ہے کہ ہم نہ لکھنا جانیں نہ پڑھنا جانیں، لیکن خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ عیب کی بات نہیں بلکہ یہ آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، آپ کا یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس لیے کہ باری تعالی نے گویا کہ آپ کے دست مبارک پر اپنی قدرت کا ایسا معجزہ لوگوں کو دکھایا کہ جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے وہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کی نظیر کوئی مخلوق نہیں پیش کر سکتی۔ اس قدرت کے اظہار کے لیے باری تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا، اور یہ بھی کہ اگر آپ لکھنا جانتے اور پڑھنا جانتے تو کفار و مشرکین یہ اعتراض کرتے، جیسا کہ تفسیر میں قرآن پاک کی آپ حضرات آگے سنیں گے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا عالم ہے، لکھنا جانتا ہے پڑھنا جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کلام کو اپنا ہی کلام ہم پر پیش کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی پیدا فرمایا کہ اب اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ آپ اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ اعتراض اس لیے ہو سکتا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو امی پیدا فرمایا اور آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود تمام مخلوقات کے علم پر آپ کا علم بڑھا ہوا تھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے بعد اگر چیزوں کا علم اور دانائی اور حکمتیں کسی کو عطا کی گئی تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ نہ کسی پیغمبر کو اتنا علم دیا گیا، نہ کسی رسول کو اتنا علم دیا گیا، اور نہ کسی اور کو اتنا علم دیا گیا جتنا علم آپ کے اندر ودیعت کیا گیا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی سے وحی کو قرآن پاک کو لکھواتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید ابن ثابت کے علاوہ خود خلفائے راشدین بھی قرآن پاک کے لکھنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا کام کیا کرتے تھے، اور کاتبین وحی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میں نے تھوڑی سی نوٹ بھی کی ہے۔ کاتبین وحی میں حضرت زید ابن ثابت یہ فہرست میں اول ہیں، اس لیے کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی تھے اور آپ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے علاوہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتبین وحی ہیں، یہ بھی وحی اور قرآن پاک کو لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ابی ابن کعب ہیں، زبیر ابن عوام ہیں،
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے علاوہ بھی متعدد صحابہ قرآن پاک کو لکھنے کا کام کرتے تھے۔ یہ تو باقاعدہ وہ تھے جن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی عام صحابہ قرآن پاک کے لکھنے کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ جہاں حافظے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، وہیں قرآن پاک کے لکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ گویا کہ پہلے دل و دماغ میں قرآن پاک کو بٹھایا گیا، محفوظ کیا گیا، اور صرف اسی پر بھروسہ نہیں کیا گیا بلکہ لکھوایا بھی گیا۔ اور احتیاط یہاں تک تھی کہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پاک کی حفاظت میں ہم کو یا کسی مسلمان کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ خود رمضان المبارک کے اندر حضرت جبریل سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور ہر رمضان میں حضرت جبریل کو قرآن شریف سناتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، جس سال آپ کا وصال ہوا، اس سال آپ نے حضرت جبریل امی کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا، ایک دفعہ سنایا اور پھر دوسری مرتبہ سنایا۔ تو قرآن کی حفاظت میں اس درجے احتیاط کی گئی۔ لیکن ابھی میں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے اس قرآن عظیم کو کتابی شکل نہیں دی گئی، چونکہ نہ تو کاغذ تھا نہ پریس وغیرہ تھی کہ جس سے اس کو قرآن کو کتابی شکل دے دی جاتی، لہذا یہ تو پتھروں کی سیلوں پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ آیتیں پتھروں کی سیلوں پر ہیں، کچھ درخت کے پتوں پر ہیں، کچھ کھجور کی شاخوں پر ہیں، کچھ بانس کے ٹکڑوں پر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ چمڑے کے پرچوں پر ہیں۔ اس طرح قرآن پاک یہ محفوظ تھا۔ پھر سلسلہ آگے بڑھا اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا، لیکن آپ کی زندگی میں قرآن پاک کا ایک نسخہ ایسا تیار ہو گیا کہ جو اب آگے چل کر کے اگر قرآن پاک کو کتابی شکل دینے کی ضرورت پڑے تو اس نسخے سے نقل کر کے کتابی شکل دے دی جائے۔ چنانچہ آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے وصال کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ اسلام کا دائرہ کچھ بڑھا اور ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے۔ اس جنگ کے اندر حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اس لیے عمر کو نبوت نہیں دی گئی۔ اگر میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا تو پھر عمر کو نبی بنایا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور بھی آدمی تھے۔ جب حفاظ کرام کی جماعت کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا، اور آپ نے اس کا احساس کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام کی جماعت شہید کر دی گئی اور مختلف مقامات پر اسی طرح شہادتیں حفاظ کرام کی ہوتی رہی تو قرآن پاک کا تو ایک بڑا نسخہ جو ہے اور ایک بڑا ذریعہ جو ہے ناپید ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار کرا لیا جائے۔ ابھی تو وہ کہیں ٹکڑوں پر ہے،
اور کہیں جو ہے چمڑوں کے پارچوں پر ہے، کہیں پتھروں کی سلوں پر ہے، اس کو اکٹھا کر کے ایک نسخہ تیار کرایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ یمامہ میں ہمارے کتنے حفاظ کرام شہید ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے جانثار صحابی تھے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میں نے تمام اپنے ساتھیوں کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ میرا ساتھی وہ ہے جس کا حق تو اللہ ہی دیں گے۔ اور یہ ایسا اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیغمبر کے بالکل نقش قدم پر چلتے تھے، اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر چلنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں، میں نہیں کر سکتا اس کام کو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا اور زور سے ان کو کہا، یعنی اور زور دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو حضرت زید ابن ثابت ہی کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پیغام بھیجا، چونکہ آپ کاتب وحی تھے اور خاص کاتب وحی تھے، اس لیے مجھے پیغام بھیجا اور اپنے یہاں بلوایا۔ جب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا کر کے حضرت عمر کی رائے بتائی کہ ان کی رائے یہ ہے، اور اول دفعہ تو مجھے اس پر شرح صدر نہیں تھا، یعنی کہ میں اس کام کو کروں، لیکن اب مجھے اس کام میں خیر معلوم ہو رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے، لہذا قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے بھی وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تھی، مگر پھر خود کہتے ہیں حضرت زید ابن ثابت کہ جب ان جلیل القدر صحابہ کی رائے یہ تھی تو پھر مجھے بھی شرح صدر ہو گیا اور میں نے بھی اس کا اقرار کر لیا، لیکن اللہ کی قسم اگر یہ دونوں مجھے پہاڑ کو لانے کے لیے کہتے تو میرے اوپر اس کا اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا کہ اس بات کا وزن ہوا کہ قرآن پاک کو آپ جمع کریں۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں، یہ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام تھا، لیکن جلیل القدر صحابہ ہیں اور امیر المومنین ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجھے آرڈر دے رہے ہیں، اس لیے میں نے مجبوراً، اور جب مجھے شرح صدر ہو گیا تو میں نے اس کام کو شروع کیا۔ حالانکہ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، کاتب وحی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی ہی میں آپ نے قرآن پاک کی کتابت کی تھی، لیکن آپ نے صرف اور صرف انہی چیزوں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ آپ حیرت میں جائیں گے کہ قرآن پاک کو جمع کرنے میں کتنی احتیاط سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام لیا۔ آپ نے 4 طریقوں سے قرآن پاک کو جمع کیا، یعنی 4 طریقوں سے قرآن کی آیت کی تصدیق فرما کر، توثیق فرما کر، اور 4 میزان، 4 ترازوؤں پر تول کر کے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ چونکہ یہ قرآن الہی ہے، کلام الہی ہے، اس کو نقل کرنا، یوں ہی جمع کر دینا یہ آسان بات نہیں ہے، کل اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس لیے حضرت زید ابن ثابت نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ سرکار کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، امیر المومنین کے ذریعے مسلمانوں میں یہ اعلان کرایا کہ بھائی جس صاحب کے پاس
قرآن کی کوئی صورت، قرآن کی کوئی آیت کسی چیز پر لکھی ہوئی ہو جو آپ کی نگرانی میں لکھی گئی ہو، لہذا آپ اس کو جو ہے حضرت زید ابن ثابت کے پاس جمع کر دیں۔ اس اعلان کے بعد تو مسلمانوں نے، صحابہ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے پاس چاہے ایک آیت لکھی ہوئی ہے یا پوری صورت لکھی ہوئی ہے، وہ چیز لانی شروع کر دی جس پر قرآن کی آیت یا صورت لکھی ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے صرف اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا، بلکہ دوسری چیز آپ نے یہ کی کہ جو آپ کے پاس قرآن کا کوئی لکھا ہوا نسخہ لے کر آتا تو سب سے پہلے تو اپنے حافظے سے اور اپنے حفظ قرآن پاک سے اس کی تصدیق فرماتے کہ جو مجھ کو یاد ہے یہ اس میں آیت موجود ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے اس سے اس کو گزارتے۔ اور دوسرے نمبر پر چونکہ آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے قرآن پاک کو جمع کرنے میں، پھر آپ ان کے حافظے سے اس کو ناپ تول کرتے کہ یہ جو آیت ہے میرے حافظے میں تو ہے اور مجھے تو یاد ہے، کیا آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ آیت قرآن پاک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ تصدیق فرماتے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق فرماتے کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، پھر آپ اس نسخے میں دیکھتے جو نسخہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر ان کی نگرانی میں آپ نے تحریر فرمایا تھا۔ اور پھر چوتھے یہ کہ جب تک اس آیت کے برحق ہونے پر دو معتبر آدمی گواہی نہ دے دے کہ بھئی ہاں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو جب تک آپ اس آیت کے ٹکڑے کو اپنے پاس جمع نہ فرماتے۔ تو ان چار طریقوں سے جب تصدیق ہو جاتی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو آپ اس کو تحریر فرما لیتے۔ اس طرح قرآن پاک کو آپ نے جمع فرمایا، لیکن پریس کی ایجاد ابھی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ لیکن جو جمع فرمایا وہ الگ الگ حصوں میں جمع فرمایا کہ ایک صورت جو ہے اس چمڑے پر ہے اور ایک صورت جو ہے اس کاغذ کے ٹکڑے پر ہے، الگ الگ صورتیں جمع فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، تو گویا کہ 114 چیزوں کے اوپر قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ پھر زمانہ کچھ اور آگے بڑھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ اب چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جنگل کے آگ کی طرح پھیلا ہے، ایران میں اب پہنچ گیا اسلام، اور اب عرب سے نکل کر عجمیوں میں قرآن پاک پہنچ گیا۔ تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی اب ایک ایسا نسخہ کتابی شکل میں تیار کرا دیا جائے کہ جس سے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو اور کوئی جو ہے اس میں قطر و بیونت کی گنجائش نہ رہے، کوئی اس میں اپنا جو ہے زبانی کلام جو ہے اس میں ایڈ نہ کر دے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اس کو کتابی شکل دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتبین کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کا ایک نسخہ نہیں بلکہ 7 نسخے تیار کرے۔ کتنے نسخے؟ 7 نسخے تیار کرائے، اور وہ 7 نسخے آپ نے متعدد علاقوں میں بھیجے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نسخہ رکھا، شام کے اندر ایک نسخہ بھیجا، یمن کے اندر بھیجا، بحرین کے اندر بھیجا، بصرہ اور کوفے کے اندر بھیجا، اور ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں رکھا گیا۔ یہ 7 نسخے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کرائے گئے۔ گویا کہ اب قرآن پاک ایک کتابی شکل میں آ گیا۔ اس کے بعد زمانہ آگے بڑھا اور مسلمانوں کو قرآن پاک سے بڑا شغف تھا۔
جو لکھنا جانتا تھا اس نے ان نسخوں کو لیا اور قرآن پاک کو نقل کر دینا شروع کیا۔ اب تو آسان ہو گیا تھا، قرآن پاک ایک جگہ ہے، کتابی شکل ہے، ایک کتاب میں سے دوسری کاپی میں نوٹ کرنا آسان ہے، لہذا میں نے یہ جو تیار کیا ہے کتاب سے تیار کیا ہے اور میرے لیے بہت آسان تھا۔ لیکن جب تک ایک جگہ نہیں تھا تب تک مشکل تھا۔ اب تو مسلمانوں میں ایسا شغف پیدا ہوا اور ایسا شوق پیدا ہوا قرآن پاک کو لکھنے کا کہ ہزاروں ہزار قرآن پاک ایک ہی دن میں تیار ہونے لگے، ایک ہی دن میں۔ لیکن ابھی پریس نہیں آئی، مشین ایجاد نہیں ہوئی، ابھی تو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے چل رہے تھے۔ اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھتا ہے اور پریس کی ایجاد ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہیمبرگ کے مقام پر 1113 ہجری میں پہلا نسخہ پریس کا چھپا، 1113 ہجری میں۔ اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا تو متعدد متشرقین نے قرآن پاک کے نسخے تیار کرائے، لیکن ابھی اسلامی دنیا میں پریس نہیں آئی اور اسلامی دنیا نے ان نسخوں کو قبولیت بھی نہیں دی، یہ مقبول بھی نہیں ہوئے اسلامی دنیا کے اندر۔ پھر جب باقاعدہ اسلامی دنیا کے اندر پریس آئی، اس کی ایجاد ہوئی، تو سب سے پہلا نسخہ جو تیار ہوا وہ روس کے اندر ہوا اور 1787 کے اندر پہلا نسخہ تیار کرایا گیا۔ سن 1787 عیسوی کے اندر سب سے پہلا نسخہ تیار ہوا اور اس کے بعد تو پھر 1828 کے اندر بھی ہوا اور اس کے بعد تو مشین آ گئی اور قرآن پاک کے نسخے چھپنے لگے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور کتنے روزانہ مشین سے نکلتے ہیں اور فروخت ہو جاتے ہیں، بیچ دیے جاتے ہیں اور مسلمان خرید لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے ہے، اس کو اس طریقے سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر سے ہم تک جو اپنا کلام پہنچایا وہ اتنی حفاظت کے ذریعے پہنچایا کہ اب اس میں نہ کسی شبے کی گنجائش ہے اور نہ کسی تردد کی گنجائش ہے۔ اب یہ قرآن پاک بالکل وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا لا ریب فی، اب اس میں شک کی گنجائش نہیں رہی، یہ ہمارا کلام ہے اور کسی کی اس میں آمیزش نہیں ہے۔ اور قرآن نے چیلنج کیا کہ ایک نہیں، تم سب مل کر کے بھی قرآن پاک کی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ لوگوں نے بہت زور لگایا اس بات پر، قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آئے گی، تو بہرحال مجھے تو عرض یہ کرنا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس قرآن عظیم کا نزول ہوا اور اس نزول کے بعد یہ قرآن پاک اس کتابی شکل میں ہم تک کیسے پہنچا، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک کی جو ہے صحیح تفسیر کرنے کی اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔